السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال راٹھوڑ۔ آج کے پروگرام میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہمارے مہمان ہیں۔ ان سے بات کریں گے، حالات حاضرہ پر بھی جانیں گے، پنجاب کے امن و امان کی صورتحال کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ مضبوط ہو سکے گی، کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سردار صاحب آپ کے وقت کا شکریہ۔ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا آئینی عہدہ ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بالکل جیسے آپ نے شروع میں کہا، اپنا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس بڑا عینی عہدہ ہے، اور یہ ایک اللہ کا بڑا کرم ہے اور شکر ہے اس ذات پاک کا کہ وہ عزت میرے کھاتے میں آئی۔ اور اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ بالکل سب سے بڑا قدم جو ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بحالی کا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اپنے سسٹم کے تحت ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں وہ عوام کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی آ رہے ہیں، ان کے اللہ کے فضل و کرم سے کام بھی ہو رہے ہیں، اور میں بھی مختلف ضلعوں میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، وہاں پہ اپنے ورکرز کو چارج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مختلف جو ہمارے حلقے ہیں ان میں جو ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سپورٹ میں بھی گورنر آفس جو ہے وہ پوری طرح متحرک ہے۔ کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایک بیان کرنا شاید مناسب نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ہے جس کو لے کے ہم پیپلز پارٹی کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے اور پنجاب کے ہر کونے، ہر گلی اور ہر محلے میں موجود ہے۔ صرف ضرورت ہے ثمر کا ہے کہ اس کے ورکرز جو ہیں وہ جو ڈسہارڈ ہیں ان کو تکڑا کر کے باہر نکالا جائے، اور جس طرح وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ ایک جدوجہد کی علامت تھے، اور اپنا پارٹی منشور جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے عوام تک پہنچاتے تھے، اور پولنگ والا دن اور الیکشن کو اپنی بھرپور محنت سے بناتے تھے، اس کے لیے وہ جو ہے وہ اپنی وہ خاموشی توڑ کے باہر نکلیں اور پارٹی کے لیے جو ہے وہ اسی طرح جدوجہد کریں۔ اس پہ انشاءاللہ ورک ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ سردار صاحب، آپ کا تعلق اٹک سے ہے، اور اٹک اب آپ کی گفتگو اور کافی لوگوں کو پہلے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اٹک بھی پنجاب کا حصہ ہے، تو آپ وزیر مملکت بھی رہے، معاون خصوصی وزیر اعظم بھی رہے، اور اب گورنر پنجاب کا ایک بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے۔ کس طرح سے عوامی مسائل کو حل کیا جائے گا؟ اٹک میں آج بھی بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ میں سوال میں اس لیے اس طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اٹک کی بنیاد کے عوامی مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا وہ 5 سال میں ممکن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے اور آج تک اگر اٹک کو اگنور کیا جاتا رہا، اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی کہ بہت سارے لاہور کو کیا کہنا ہے، اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ کنفرم نہیں تھا، جو اس اسمبلی کے اندر ایم این اے صاحبان وہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ اٹک جو ہے وہ پنجاب میں ہے یا کے پی میں۔ تو چلے، اللہ کا شکر ہے، مالک نے مہربانی کی، اور پارٹی پیپلز پارٹی کا ہی کریڈٹ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور ردیف ریال صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے کم از کم چلے پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اٹک جو ہے وہ پنجاب کا حصہ ہے، اور اس پہ جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اٹک میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور خاص کر اٹک کی جو تحصیلیں ہیں جنڈ اور پنڈی گیب، وہ بڑی دور دراز ہے، اور ان کو اسپیشلی وہاں پہ ہمیشہ سے اگنور کیا گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر شوکت عزیز جو ہے وہ اٹک سے تھے، وہاں سے وہ الیکٹ ہوئے اور پرائم منسٹر بنے، اور بہت سارے لوگ اٹک کے تکڑے تکڑے عہدوں پہ جو ہے وہ رہے، اور مشرف دور میں بھی جو ہے وہ بہت تکڑے عہدوں پہ اٹک کے لوگ رہے۔ لیکن اس کے باوجود بالکل یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اٹک محرومیوں کا شکار ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اب گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ محدود وسائل ہیں گورنر کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، گورنر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی سٹیپ اٹھایا جا سکے۔ ہمیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، پرائم منسٹر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان سے ہمیں اپنی گزارشات جو ہے ان تک پہنچانا پڑتی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو کولیشن گورنمنٹ میں یہ کہوں کہ اٹک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سارا بہتر ضرور ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہی میں نے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کیمپس جو ہے وہ فتح جنگ کے لیے، ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی کیمپس جنڈ کے لیے، اور ابھی میری ایک کوشش ہے فیمیل یونیورسٹی کیمپس پنڈی گیب کے لیے، ابھی اس پہ میں نے کام اپنا شروع کیا ہے۔ ڈیلسس سینٹر جو ہے وہ پنڈی گیب کے لیے، وہ اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ابھی اسی چیز کو لے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے لے کے اٹک میں ڈسٹرکٹ اٹک میں اور اٹک سٹی میں جو ہے وہ ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اس پہ کچھ کام آگے چلا ہے، اور میری کوشش ہے کہ ایک میڈیکل کالج جو ہے وہ اٹک سٹی میں ڈسٹرکٹ جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ میڈیکل کالج، ایک ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہ وہاں پہ بنایا جائے۔ تو یہ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، یہ اگر ہو گئے تو یقیناً سڑکیں، نالیاں، گلیاں وہ بھی کرنی ہیں، ان کے لیے بھی میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے بھی گزارش کی، پرائم منسٹر سے بھی ملا، ان سے بھی جو ہے وہ بات چیت اور میری گزارشات ان تک چل رہی ہیں، اور وہ بھی کوشش جو ہے وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ پیر میر علی شاہ یونیورسٹی کیمپس میرے سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، لیکن وہ کرپشن کی نظر ہو گیا اور کروڑوں روپے لوگ کھا کے جو ہے وہ بھاگ گئے، اس پہ بھی آتے ساتھ میں نے ایکشن لیا اور ان کو بھی پکڑنے کی کوشش۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپٹ کو پکڑنا بھی بڑا مشکل ہے، ہمارے قانون میں اتنے سارے کمزوریاں ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے بڑی ہمت اور دل گردہ چاہیے، اور اوپر سے پھر عدالتیں ہیں جو اتنے اہم کیسز میں بھی نہیں دیکھتی اور وہ سٹے دے دیتی ہیں۔ لیکن کیونکہ میں ایک ورکر کلاس سے ہوں اور میں ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں اور بڑی جدوجہد کر کے آیا ہوں، تو مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، وہ جتنے مرضی سٹے ہوں جو ہو، انشاءاللہ میں نے وہ جو ایک اٹک کے لوگوں کا کروڑوں روپے کھایا گیا ہے اور ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، ہوا نہیں ہے، ہو رہا تھا، اس کو انشاءاللہ منصوبے کو بھی بحال کرنا ہے، اور ان چوروں کو جنہوں نے وہ لوٹا ہے اور کروڑوں روپے اس غریب عوام کے ٹیکسز کا پیسہ کھایا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ بھی ایک عارضی طور پہ انہوں نے وہ ہے کون لوگ، ذرا کچھ بتائیں گے؟ اس میں ٹھیکیدار ہے، یہ ہے اپنا، ان کے اب کسی پہ الزام لگانا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، اس میں انکوائری ہو رہی ہے، پہلے ہوئی ہے، ابھی وائس چانسلر صاحب کو کہا ہے، سینڈیکیٹ نے اس کو پروسیس کیا ہے، اور اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ وہ عارضی طور پہ سٹے انہوں نے ہائی کورٹ سے لے لیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سٹے بھی اللہ کرے گا ہم اس کو ویکیٹ بھی کرائیں گے اور اس کارروائی کو بھی آگے بڑھائیں گے، چلیں سردار صاحب، یہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں، اور وہ ایک پروجیکٹ اٹک کے لیے ہے، وہ منظر عام پہ بھی، پبلک پہ بھی آئے گی، وہ کمپلیٹ ہوگا اور منظر عام پہ بھی آئے گی، اور وہ جو پیر میر علی شاہ یونیورسٹی ہے اس کا ہم نے جو ہے ایڈ بھی دے دیا ایڈمیشنز کا، لیکن اب اس سٹے کی وجہ سے ہمیں پھر روکنا پڑا ہے۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ تو طاقتور ہیں، ان کی بات ہمیں سننی پڑتی ہے، لیکن میں یہ عدالتوں سے گزارش ضرور کروں گا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو کم از کم سٹے جو ہے وہ تھوڑا دیکھ کے دیں کہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کم از کم کر سکے کچھ۔ اچھا سردار صاحب، ہم جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے کیا معاہدہ ہے؟ گزشتہ دنوں اتوار کے روز بھی ایک بڑی اہم مشاورتی ملاقات ہوئی جس میں وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اس کے ساتھ سید حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے، تو کیا کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ کیا کوئی اضافہ ہو رہا ہے کابینہ میں؟ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں یا کوئی آپ کو بہتر حصہ ملنے والا ہے؟ نہیں، ہم نے حصہ کوئی لینا ہی نہیں ہے، اگر ہم حصہ لینا چاہتے ہوتے تو ہم تو پہلے دن کیبنٹ میں شامل ہو جاتے۔ ہم تو صرف اس ملک کے لیے اور ملک کے جو حالات ہیں اور پالیٹکس کو، پولیٹیکلی ملک کو سٹرانگ کرنے کے لیے، سٹیبل کرنے کے لیے ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہوئے، ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ جو حصہ لینے کی بات ہے یا وزارتیں لینے کی، ابھی تک پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی ایسا خیال نہیں ہے، CAC کا ایک ڈیسیجن ہے، اس کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری سپورٹ جو ہے وہ بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی ملک سٹیبل ہوگا تو اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوگی اور باقی لا اینڈ آرڈر، باقی چیزیں جو ہے وہ تب بہتر ہوں گی۔
تو ہمیں کسی حصے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے اور ملک کے لیے اس سسٹم کو چلانا ہے. یہ کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ نون لیگ گورنمنٹ میں ہے یا کون گورنمنٹ ہے. اچھا سردار صاحب، پیپلز پارٹی، سوال سب یہ سوچتے بھی ہیں اور یہ زبان زد عام بھی ہے، پیپلز پارٹی آئینی عہدوں میں تو موجود ہے، کبینہ کا حصہ نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی خود سے نہیں چاہتی؟ یہ ذرا بھی واضح کر دیں کہ کون کبینہ کا حصہ مطلب ہے؟ پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کبینہ کا حصہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نون لیگ بالکل چاہتی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بار بار اس پہ کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو، لیکن ہماری پارٹی کا شروع میں ایک ڈیسیجن ہوا، ایک ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے وہ سی کی مشاورت سے اور ان کی اجازت سے سارا کچھ کرتی ہے. تو ایک ڈیسیجن شروع میں رکھا گیا، سی نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. آج تک وہ ڈیسیجن قائم ہے، اس پہ پارٹی سٹینڈ کر رہی ہے اور پارٹی قیادت جو ہے اس کے پاس بھی وہ اگر کرنا چاہیں ویٹو پاور ان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں کرتے. وہ کیونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری طریقے سے یہ چلتی ہے. اس میں ہم نے اگر کسی سٹیج پہ یہ پارٹی قیادت نے محسوس کیا کہ ہم نے کوئی کیبنٹ کے بارے میں سوچنا ہے تو وہ سی میں دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا اور پھر پارٹی اس کی اجازت دے گی تو ہم کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے. لیکن آج کے دن تک پیپلز پارٹی کا یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم نے وزارتیں جو ہے وہ لینی ہے. نون لیگ کی طرف سے کوئی اس میں کمی نہیں ہے، نون لیگ بالکل ہمیں جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو اوور آل ایک اکثریت سے جو فیصلہ ہوا تھا شروع میں کہ ہم نے کیبنٹ میں نہیں جانا، اسی فیصلے کے تحت ہم آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا، پھر اتوار کی جو میٹنگ تھی وہ معمول کے مطابق اس کو کہا جا سکتا ہے؟ کوئی وہ اتنی خاص نہیں تھی؟ دیکھیں، وہ بالکل خاص تھی، بہت خاص تھی. اگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے مل کے آگے چلنا ہے تو ان میٹنگز کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم نے مل کے چلنا ہے، ہم نے اس گورنمنٹ کو چلانا ہے اور ملک کے لیے چلانا ہے، تو پھر یہ میٹنگز تواتر سے جو طے ہوا تھا شروع میں کہ 15 دن بعد جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوگی، بیچ میں گیپ آ گیا، 2-2.5 مہینے نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ آ گیا اور اس گیپ کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو اب اس کو ہم اس سٹیج پہ اگر لے جاتے کہ یہ غلط فہمیاں اور بڑھ جائیں اور خدا نخواستہ جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہو جائے اور اعتماد ختم ہو جائے تو وہ خرابی پیدا ہوگی. تو اس سلسلے میں یہ میٹنگ ہوئی اور ابھی دوبارہ پھر انشاءاللہ منڈے کو وہ جو سب کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں ان مشاورت سے اس کو آگے چلایا جائے. اچھا، یہ بھی بتا دیں، سید حسن مرتضیٰ جب باہر گئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور اس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات عصمت زاہد بخاری کا بھی رد عمل آیا. میرا سوال یہ ہے، وفاق میں پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مگر وہ نون لیگ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی حکومتی پالیسیوں سے نالا نظر آتی ہیں، پھر بھی تنقید کرتے ہیں، ہمارے منصوبوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں. تو کیا واقعی میں نالا ہیں یا آپ کو نہیں معلوم کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کیا کر رہی ہیں، ان کے کیا عوامی منصوبے ہیں، یا آپ جس طرح سے اظہار کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مسائل پہ تو وہ اس طرح اظہار چلتا رہے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور مثبت تنقید جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے. وہ نہیں سمجھتے، وہ بکلاہٹ کر نہیں کوئی انہیں بھی ایشو نہیں ہے، انہیں سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ مثبت تنقید ان کے لیے بہتر ہے. اگر ہم تنقید کریں گے تو ان کو اپنی بہتری کا موقع ملے گا. اگر ہم 100% تو کوئی ٹھیک نہیں ہے نا. اب میں گورنر ہوں، میں یہاں کہوں کہ میں پچھلے 3.5 مہینے سے بیٹھا ہوں اور میں بالکل سپر فٹ ہوں اور میں پرفیکٹ ہوں، تو پرفیکٹ تو نہیں ہے کوئی بھی. میرے میں 100 گناہ، 100 غلطیاں، 100 کمزوریاں. کسی چیز کو شاید میں بہت بہتر سمجھ رہا ہوں اور عوام اس کو بہتر نہ سمجھ رہے ہوں، تو مجھے کوئی بتانے والا ہوگا تو میں اس کو ریوزٹ کر سکوں گا. تو پنجاب گورنمنٹ اگر جو کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، انہیں اور محنت کرنی چاہیے. ملک کی ضرورت ہے، بہت مشکل صورتحال ہے اور ہمارے لیے چیلنج ہے. یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ دونوں کے لیے چیلنج ہے اور ہم نے اس میں ڈیلیور کرنا ہے. اس میں کوئی وہ فیلنگ سوری نہیں ہے کہ مشکل صورتحال ہے، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا. ہمیں کرنا ہے اور ہم نے کرنا ہے اور ہم نے ملک کے لیے کرنا ہے. تو اس میں جو مثبت تنقید ہے وہ پیپلز پارٹی کا حق ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ جہاں پہ پازیٹیو ہوگا اس کو ہم اون کریں گے، جہاں پہ وہ بہتر کر رہے ہوں گے اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے اور نون لیگ کے لیے بھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ
ساری چیزیں اٹھا کے صرف نون لیگ کے پھینکی جائیں گی یا وہ اٹھا کے پیپلز پارٹی کے پھینکیں تو لوگ اتنے کاکے نہیں ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے وہ. میں پھر پی ڈی ایم کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گا، معاون خصوصی بھی تھے آپ اس وقت، لیکن جو 16 ماہ کی شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت رہی وفاق میں، اس میں دیکھنے کو تو اس طرح سے آیا کہ جتنا بھی کیپٹل ڈیٹ ہے وہ اور مہنگائی کا جتنا بھی اثر ہے وہ صرف نون لیگ کے حصے میں گیا. پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں وہ شاید اپنی الیکشن کمپین کا حصہ بنائے ہوئے تھے کہ اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی نے آن نہیں کیا، اور نون لیگ والوں نے بھی اسی چیز کا اظہار کیا کہ تمام فیصلوں میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو پھر اب 5 سال کے بعد جب صورتحال ہوگی، آپ الیکشن میں دوبارہ جائیں گے، تو اگر خرابیاں ہوں گی تو پھر دونوں کے حصے کی ہوں گی یا وہ صرف ایک کے حصے کی ہوں گی؟ دیکھیں، جو میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، 16 مہینے کا جو دور تھا وہ ایک بھیانک خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی وہ ایک بھی پوری نہیں کی گئی، اور کسی فیصلے میں بالکل سیدھا اور صاف آدمی ہوں، اور کوئی اس میں اب اس کو تنقید سمجھا جائے جو مرضی سمجھا جائے، لیکن ایک حقیقت ہے ان 16 مہینے میں پیپلز پارٹی کو بہت برے طریقے سے اگنور کیا گیا. میں بہت لمبی لسٹ ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں ان 16 مہینے کی، لیکن صرف ایک ہی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو نیشنل اسمبلی میں تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیولپمنٹ دی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی ایک ٹکا نہیں دیا گیا بلاول بھٹو صاحب کو. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ان 16 مہینے کا جو بوجھ ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھایا؟ پیپلز پارٹی وہ کیوں اٹھاتی؟ پیپلز پارٹی کو کسی جگہ بھی اس کو وہ عزت اور وہ مقام، وہ بات چیت، وہ اپنا کنسنسس میں نہیں شامل کیا گیا ان 16 مہینے میں. آج کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے 3.5 مہینے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلاول صاحب سے ان کی ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، وہ بڑے پازیٹیولی طریقے سے اس دفعہ وہ 16 مہینے کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہ رہے، جو مجھے لگ رہا ہے. اس پہ ہی تو ابھی کچھ دن پہلے جو آپ نے کہا ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو وہاں سے بھیجا. یہاں پہ جو ہے چیف منسٹر صاحب کی نمائندگی ہوئی، ہمارے لوگ تھے، میں زوم پہ تھا، اپنا نون لیگ کے لوگ تھے سارے، یہاں پہ سینئر قیادت ان کی بیٹھی تھی. تو ایک کوشش ہو رہی ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہماری بات چیت وہ سن رہے ہیں، اب چیزیں آگے امپلیمنٹ ہوں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنا اگر خدا نخواستہ 10 چیزیں ہیں تو 10 کی 10 جو ہے وہ ہو جائیں گی، ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم بیٹھ کے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ سچے اور صاف دل سے پیپلز پارٹی کو قبول کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی سچے اور صاف دل سے نون لیگ کو قبول کر رہی ہے. آج کے دن تک جو نون لیگ کی قیادت ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کی طرف سے رسپانس جو ہے وہ بہتر ہے. ابھی اس پہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان کا آگے سے جو کمپلائنس ہے وہ آنا باقی ہے. جو وہ آئے گی، گلے شکوے تھے ان 2-2.5 مہینوں میں کیونکہ ایک گیپ تھا، تو ابھی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 16 مہینے والا تجربہ نہیں ہوگا اور یقیناً اس میں کچھ ہم بہتر کر سکیں. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ ڈیفامیشن بل آیا آپ کے سامنے، آپ نے دستخط نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ہو گیا، کیا وجہ تھی ڈیفامیشن بل کے حوالے سے؟ اس پہ بھی بڑی قیاس کیا گیا، میں اس کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ گورنر ہاؤس سے اگر اس بل پہ دستخط نہیں کیے گئے تو وہ جس طرح سے میڈیا بھی اس بات کا اظہار کرتا رہا، وہ واقعی مفاد کا، عوام کے مفاد کا یا میڈیا کے مفاد کا نہیں تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے نا. جیسے آپ شروع میں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے کولیشن پارٹنر ہے. ہم کسی طرح یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ نون لیگ کے لیے امبیرسمنٹ ہو. ان کے لیے ہوگی تو یقیناً میں نے جیسے آپ کو کہا ہمارے لیے بھی ہوگی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ بل کے حوالے سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے دونوں پارٹی سے میٹنگ کی اور اس کو مس مینیج کیا گیا. اگر اس کو پراپر مینیج کیا جاتا تو وہ بڑے خوش اسلوبی سے، کوئی آپ کو بھی گلا نہ ہوتا اور گورنمنٹ کو کا معاملہ بھی حل ہو جاتا اور وہ بل بھی پاس ہو جاتا. اور اس کو وہ جو مس مینجمنٹ تھی وہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. میری اسپیکر صاحب سے بات ہوئی، میری ادھر ہوئی، اپنا چیف منسٹر آفس میں بات ہوئی، انہوں نے میرے سے ایگری کیا، لیکن پھر چیزیں وہ اس طریقے سے نہ چل سکیں. اس کی جو بھی وجہ تھی وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ جو ہے وہ
آپ کی ایکشن کمیٹی سے بیٹھ کے 2 میٹنگز کی مار تھی، 2 میٹنگز ہونی تھیں اور معاملات حل ہو جانے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اس پہ میں نے اس وجہ سے پھر سائن نہیں کیے. میں سمجھتا تھا کہ ان چیزوں کو کنسنسس سے ہونا چاہیے اور وہ کنسنسس سے نہیں ہوئی. تو میں تو اس میں اپنا پازیٹیو حصہ شامل کرنا چاہتا تھا، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. اور جانے والا جو ہے وہ میں نے جانا تھا، میں نے عمرے پہ میں اس کو 24 کو میں نے جانا تھا. میں نے تو لیٹ کیا، اس بل کی وجہ سے میں بیٹھا رہا. تو پھر 4 کو میں چلا گیا، پیچھے سے بل سائن ہو گیا. اور ویسے بھی اس کو میں واپس بھیج دیا 10 دن بعد، پھر بھی اس نے سائن ہونے تھے. میں نے اپنا پازیٹیو رول ہے اس میں ادا کرنے کی پوری کوشش کی. وہ اس طریقے سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کم از کم میں نے اپنا حصہ شامل نہیں کیا. پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. حالات حاضرہ پہ گفتگو اور تھی، پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جانیں گے. سردار صاحب، بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ حالیہ الیکشن میں عوام نے بڑا بھرپور انداز میں ان کو ووٹ کیا، کامیاب بھی کروایا. ابھی آزاد حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں مختلف نشانات پہ الیکشن لڑ رہے تھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی نہیں، عمران خان ہی کہتے ہیں، کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے. تو ہم تو پھر بار بار ان کا نام لیتے ہیں عمران خان صاحب کا، کہ ان کا مستقبل جو ہے ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے. اور اگر اسی طرح 8 میں وہ قائم رہے تو یقیناً جو ہے ان کا مستقبل کوئی زیادہ تابناک مجھے نظر نہیں آتا. یہ سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اس پہ 8 جو ہے وہ نہیں چل سکتی. آپ نے جو ہے وہ بات چیت سے چیزوں کو آگے چلانا ہے. اور اگر آپ اس کو پاکستان کو لیبیا یا خدا نخواستہ اپنا عراق سمجھتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید یہاں پہ ممکن نہیں ہے. کہ آپ تمام اداروں کو کریش کر کے اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. آپ نے تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور کسی کو آپ کریش نہیں کر سکتے. تو عمران خان کو اس پہ سوچنا پڑے گا. اور اگر وہ سوچیں گے اور وے آؤٹ نکالیں گے، ملک کے لیے سوچیں گے، تو میرا خیال ہے ان کا مستقبل ضرور بہتری کی طرف ہوگا. اور اگر وہ اسی 8 پہ قائم رہیں گے کہ میں جو ہے وہ صومالیہ، خدا نخواستہ لیبیا، عراق یا اس طریقے سے میں اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤں اور تمام اداروں کو کریش کر دوں، تو یہ شاید یہاں پہ ممکن نہیں وہ ہے. تو بنگلہ دیش جیسا جو ہے ریولیوشن بھی چاہ رہے ہیں کچھ. نہیں، وہ بنگلہ دیش جیسا ریولوشن بالکل نہیں چاہ رہے. بنگلہ دیش جیسے ریولوشن میں پھر الیکشن ہوں گے، پھر کسی نہ کسی کو انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح صدام حسین صاحب کا ریولوشن تھا اس طرح ہو، یا جس طرح کرنل قذافی کا تھا اس طرح ہو، یا اس ادوار کے جو لوگ تھے کہ اس طرح کا ریولوشن ہو کہ وہ اوپر خلیفہ وقت یا کوئی بھی اسے نام لے دیں، اوپر وہ بن کے بیٹھ جائیں اور باقی سارے جو ہے وہ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ہو جائے. تو وہ والا ریولوشن چاہ رہے ہیں. اسی ایجنڈے پہ، اسی 8 پہ وہ بیٹھے ہیں. اور یہ کسی طرح نہ ملک کے لیے اچھا ہے اور نہ میرا خیال ہے خان صاحب کے لیے اچھا ہے. خان صاحب کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھائیں اور اپنی 8 سے پیچھے ہٹیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ جو بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ ایک حقیقت ہے اور ان کے بغیر جو ہے وہ ملک کا قائم رہنا، ہمارے گلے شکوے ہو سکتے ہیں لیکن ملک کا قائم رہنا وہ بڑا مشکل ہے. ہم اگر عمران خان، جو لوگ خان صاحب کو ووٹس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہماری جذباتی قوم ہے، خان صاحب نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ نعروں پہ اور اس پہ چلایا ہوا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر خان صاحب کسی حوالے سے طاقتور ہو کے اس ملک کے اوپر بیٹھ جائیں اور خدا نخواستہ وہ کبھی ٹائم آئے، وہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ، کہ تمام ادارے جو ہے وہ کمزور ہو کے اور لاغر ہو کے ایک کونے میں پڑے ہوں اور خان صاحب اوپر آ کے بیٹھ جائیں، تو بالکل کوئی اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ 3 مہینے بھی سروائیو نہیں کر سکتا. اتنے طاقتور ادارے ہونے کے باوجود اتنے انٹرنیشنل لیول پہ سازشیں ہمارے خلاف ہیں، ہمارے آس پاس، ہمارے ہمسائے میں، کہ اتنے طاقتور ادارے ہونے کے باوجود آپ دیکھیں ایک ایک دن میں 40 50 لوگ بیچارے جو ہے وہ بے گناہ شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں. اور پنجابی جو مختلف صوبوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ زائرین جو بیچارے جاتے ہیں ان کو ناکے لگا کے، اتنے طاقتور ادارے ہونے کے باوجود جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب کا ایجنڈا کامیاب ہو گیا
تو پھر تو یہ ملک کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، اتحادی بن سکتے ہیں، کیا مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صورت تو بعد کی بات ہے نا جی، بات یہ ہے کہ اتحاد تو پالیٹکس ہے، اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خان صاحب کی اس سرد گرمی پہ تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی پارٹی جو بھی ہے اس کو آپ جو مرضی کہیں، عوام نہ پسند کریں، ووٹ نہ دیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن ایک چیز ہمیں جو سامنے نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ پاکستان ہے نا، سب سے پہلے تو یہ ہمارا ملک ہے نا، ہم کسی اس ایجنڈے کا حصہ کیوں بنے جس میں ہمیں سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ اس ایجنڈے کے بعد جو ہے ون مین شو تو ہو جائے گا لیکن ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ تو خان صاحب سے بھی سٹ درمی میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو محب وطن پارٹی ہے وہ الائنس نہیں کر سکتی۔ الائنس ممکن نہیں ہے تو اگر خان صاحب اس موجودہ صورتحال میں، موجودہ ہٹ درمی میں، میں نے پہلے کہا کہ خان صاحب اپنی ہٹ درمی سے ہٹیں گے، ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور ملک کے لیے بھی ہوگا اور ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا پنجاب کی امن و امان کی صورتحال کیسی ہے؟ ایک طرف پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، لاہور میں ایک میر بلاج قتل کیس میں اس کے مرکزی ملزم کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، دوسری طرف کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ اس پولیس کو بے بس کیے ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ وہاں ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے۔ اس صورتحال پہ آپ پنجاب کے گورنر ہیں، بڑا آئینی عہدہ ہے، پنجاب کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیا چل رہا ہے پنجاب کے، اس پہ بھی ذرا دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور بڑی مایوس کن بات جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں والی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں وہ پولیس پہ جو ہے وہ کر کے، اور پچھلے دنوں آپ ابھی چند دن پہلے 10 ہمارے بیچارے پولیس والے شہید ہو گئے، تو یہ تو پھر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے نا کہ ایک ملک کے اندر ایک اپنی سلطنت بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پھر سودا کرتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں اور پھر بالکل کھلے عام۔ ابھی میرے اپنے علاقے کا ایک لڑکا کھوڑی گاؤں کا گیا ہوا تھا، وہ ابھی پیسے دے کے بیچارے واپس آئے ہیں، 10 لاکھ انہوں نے دیا ہے اور وہ کل اپنے گھر پہنچا ہے اور کھلے عام سے وہ ہوا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اپنا گورنمنٹ حوالے سے پورا انفلوئنس یوز کیا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر خدا نخواستہ میں نے یہ زور رکھی رکھا تو ایک بیچارہ متوسط طبقے کا بندہ ہے، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دیں کہ پھر اس کے والدین کے سامنے ذمہ دار میں ہو جاؤں، اور مجبوراً انہوں نے پھر انہیں دے کے کرنا پڑا۔ تو یہ تو ایک بڑی مایوسی کی بات ہے نا گورنمنٹ کے لیے، اور اس میں پولیس پہ گلا آپ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں لڑنا چاہ رہے، ایک ڈسپلن فورس ہے، انہیں اس کے لیے لڑنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ پہ اس کا گلا زیادہ ہم کر سکتے ہیں، ہم ان کو پولیس کو وہ فیسیلیٹیشن دیں نا۔ اب یہ ہمارے لیے کوئی معذرت خانہ رویہ یا معذرت خانہ بات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ ہے اور پولیس کے پاس نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ آپ جو ہے ایک سڑک کاٹ دیں نا، ہماری کاٹ دیں سڑک، کوئی کسی اور ڈیولپمنٹ سے کٹ لگا لیں، کیا 5 10 50 کروڑ کا ہوگا، ارب کا ہوگا، کتنا سامان آپ کو پولیس کے لیے چاہیے ان کچے کے ڈاکوؤں کے لیے آپریشن، یہ تو پریورٹی نمبر 1 رکھنی چاہیے، اور ان کو پولیس کو وہ فیسیلیٹیشن دینی چاہیے نا جو ان کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے سنا کہ وہ پولیس فورس جو جا رہی تھی 20 میں 25 لوگ رستے میں اتر گئے کہ ہم تو جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنے ہی نہیں چاہتے، تو یہ تو بڑی شرمندگی کا بحث ہے۔ تو ان کی بھی ایک حد تک بات تو ٹھیک ہے نا، آپ ان کے ہاتھ میں اگر 35 سال پرانا پسٹل پکڑا دیں اور آپ ان کو کہیں کہ راکٹ لانچر کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو شاید بڑا مشکل ہو جائے گا نا۔ ان کو بھی اگر راکٹ لانچر نہیں دے سکتے تو G3 تو دے دیں نا کچھ تو ان کے لیے، اور مقابلہ تو پھر تب بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس میں جتنی سندھ گورنمنٹ بھی ہے، پنجاب گورنمنٹ، سب کو اپنی پولیس کو جو ہے وہ پراپر اس پہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی دیکھیں پولیس کا ہمارا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے نا۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے آپ ڈیوٹی کریں اور پھر ذرا سا ان کے گلا سسپینڈ کر دو، یہ کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے، ان میں خرابیاں ہیں ڈھیر ساری۔ کرپشن تو آپ کی ہر ادارے میں ہے نا، صرف پولیس میں تو نہیں ہے، تمام ادارے میں ہے، واپڈا میں ہے، سوئی گیس میں ہے، پولیس میں ہے، سول فورس جو ہمارے ادارے ہیں ان میں ہے، ہر جگہ کرپشن ہے۔ تو پولیس جو ہے اس 24 گھنٹے اگر آپ مشین سے ڈیوٹی لیں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ ہیٹ اپ ہو جائے گی نا۔ تو ایک انسان ہے، اس سے آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی بھی دے، اس کو کوئی سہولت بھی نہیں دیتے،
تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اور ہماری جو ملکی صورتحال ہے اس میں پولیس کو تکڑا کرنا بڑا ضروری تھا۔ آخر میں پروگرام کے اختتام کی طرف آخری سوال، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں اور انتہائی کم 15,000 کے قریب ووٹ حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک بڑا آئینی عہدہ ہے، گورنر پنجاب ہیں، جو پارٹی لاہور پنجاب میں جیتی ہے وہی وفاق میں جاتی ہے، کیا الیکشن کی تیاری ہے؟ آئندہ الیکشن ہوتے ہیں تو کیا عوام کے سامنے نعرہ ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہیں تو پھر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل وہی سب منشور کی باتیں ہوں گی، تو کس طرح سے بہتری کریں گے؟ اور اگر جو ٹارگٹ آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ریوائول کا وہ نہیں ہوتا تو کیا آپ اپنی اس کو ناکامی ذمہ داری قبول کریں گے؟ لاہور میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کیسے کریں گے اور آئندہ انتخابات کے لیے کیا منشور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ایک تو بلاول صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا نا، دیکھیں سیاستدانوں کی ناکامی سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کوئی ایک آدھ الیکشن ہے جس پہ شاید کوئی کنسنسس ہو کہ یہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہے، آج تک کوئی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے جس پہ اخیر میں کسی نے سب نے کہا ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ فیئر الیکشن ہے، ہم مانتے ہی ہیں۔ بلاول صاحب والا الیکشن جو ہے ان کے 15,000 ووٹ نہیں ہیں، بلاول صاحب کے ووٹ اس میں بہت اچھے ہیں، بلاول صاحب کے الیکشن کو میں نہیں مانتا، اس میں بالکل جو ہے اس میں بہت بڑا گھپلا ہوا ہے، کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنی کی ہوئی بات سے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ الیکشن کے تیسرے دن میں نے آ کے پریس کانفرنس کی اپنا اسلام آباد پریس کلب میں، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ ہر جگہ چوری کیے گئے ہیں پنجاب میں بالکل دھڑلے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں پیپلز پارٹی کا 30,000 ووٹ تھا اس کو 13,000 شو کیا گیا۔ میرے اپنے اٹک میں جن لوگوں کے 35,000 ووٹ تھے 18,000 17,000 کیا گیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے تو اس میں تو پھر کوئی آپ اس کو بیس بنا کے آپ نہیں آگے چل سکتے۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ سارے سیاستدان، عمران خان صاحب اپنی ہٹ درمی سے باہر نکلیں، ہوش کے ناخن لیں اور اس پہ بیٹھیں کہ کم از کم اس اسمبلی کے اندر کوئی ایسی قانون سازی ضرور کر دیں کہ جس میں الیکشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور کوئی دھاندلی کرنا بھی چاہے تو اس پہ دھاندلی نہ کر سکے۔ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں ہوں گے ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اور اگر سیاستدانوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پلے اتنا نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے سکیں تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں اور اس سسٹم کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیں، اور کوئی ایسا سسٹم آنے دیں جس سے کم از کم یہ ملک تو آگے بڑھ سکے نا۔ اگر آپ نے جمہوری سسٹم کو رکھنا ہے اور پھر اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے اب جو ہے کوئی بندہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ان الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ یہ شروعات جو 18 میں عمران خان نے کی ہے وہی آگے چل رہا ہے۔ اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اس سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کا بیڑا غرق مت کریں اور اس سسٹم کو ریویو کریں، یا سیاستدان بیٹھیں اور اس سسٹم کو ٹھیک کریں کہ الیکشن جو ہے کم از کم اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے سردار سلیم حیدر خان، گورنر پنجاب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ آپ نے گفتگو سنی، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، یہ کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، آئینی عہدے ان کے پاس موجود ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کی بات بھی کرتے رہیں گے، اور جب کبھی تنقید کی بات ہوگی مثبت تنقید بھی موجودہ حکومت کے ساتھ کریں گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں پولیس کی صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی اور وہ بھی افسوسناک ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔ اپنے میزبان کو اللہ نگہبان۔